قدرت فجر سے سورج کی شکل میں غیر معمولی روشنی کا اہتمام کر دیتی ہے تاکہ انسان اپنے کام کاج اچھے طریقے سے انجام دے سکے، اور مغرب کے بعد چاند کی شکل میں نائٹ لائٹ جلا دیتی ہے۔ اس وقت چرند پرند بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب انسان کے آرام کرنے اور سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے معمولات قدرت کی اس اسکیم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہے۔ کسی زمانے میں ہمارے دن کا آغاز فجر سے ہو جایا کرتا تھا۔ صبح کے وقت گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ اس کے بعد زندگی کے معمولات کا آغاز ہو جاتا تھا۔ اب لوگ فجر سے بہت دیر کے بعد جاگتے، دن کا آغاز اخبار سے کرتے اور رات دیر تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد سونے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرمایا۔ اس وقت ہم بجلی کی کمی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی مسائل کا شکار ہیں۔ حکومت نے بجلی کے مسئلے کا ایک حل یہ نکالا کہ ہم رات کو اپنی سرگرمیاں جلد سمیٹ لیں۔ اس سے سورج کی روشنی کو زیادہ استعمال کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں حکومت نے غیر شعوری طور پر لوگوں کو نظام فطرت کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم دین و دانش میں مذہب اور سائنس کے ماہرین کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم فجر کلچر سے کیوں دور ہو گئے، اس سے ہمیں کیا کیا نقصانات پہنچے، اور یہ کہ ہم کس طرح اس کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دین و دانش کے ایک تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا۔ ہم نے آج فوکس کیا ہے فجر کے وقت کو، کہ فجر کا کلچر جو ہمارے معاشرے سے کچھ غائب ہو گیا ہے، اس کی کیا برکات تھیں، دین میں اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، کیا اس کی کوئی ایسی دینی حیثیت ہے جس کو ہم کو ری ڈسکور کرنا چاہیے، اور کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو تمدن کے لحاظ سے تبدیل ہو گئی تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ آپ سربراہ ہیں ادارہ منہاج الحسین کے، جو لاہور میں ایک بڑا دینی ادارہ ہے۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حافظ صاحب ایک سربراہ ہیں ایک دینی ادارے کے، ادارہ ترجمان قرآن و سنہ، یہ نام ہے آپ کے ادارے کا، مرکز قرآن و سنہ۔ اور ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے میو ہاسپٹل لاہور کے شعبہ ریہیب کے سربراہ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب۔ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں یا دین کے لٹریچر میں، صحیح احادیث میں، یہ جو فجر کے وقت کی بات بیان ہوئی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ قرآن مجید نے فجر کے وقت کو کئی حوالوں سے پیش فرمایا ہے۔ ایک تو انسان اپنے دن کا آغاز رب کائنات کی عبادت کے ساتھ کرتا ہے، اور صبح کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی تمام تر مخلوقات اس وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس پہ مصروف ہوتی ہیں۔ اس وقت کی خیر و برکت کے حوالے سے یہاں تک احادیث شریف میں موجود ہے کہ اس وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے وقت میں سونا جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو لوگ سو جاتے ہیں وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر وسعت رزق چاہتے ہو تو ان لمحات میں بیدار رہو، اللہ کی یاد میں بسر کرو، تلاوت قرآن مجید میں، دعاؤں میں، اس طرح اپنے اس وقت کو بسر کرو۔ خاص طور پر وہ لمحات طالب علموں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، انتہائی پرسکون اور خیر و برکت کے لمحات ہوتے ہیں،
کافی تاکیداً کہا گیا کہ ان لمحات کو خیر و برکت کے ان لمحات کو ضرور حاصل کیجیے۔ روایت میں موجود ہے کہ وہ انسان جو رات بھر جاگتا ہے، فضول جاگتا ہے، اور جب صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، یاد خدا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ سو جاتا ہے، اس نے گویا کہ کتے کی عادت کو اپنا لی ہے۔ یہ کتوں کی عادت ہے کہ وہ رات بھر بھونکتے ہیں، خرافات ادھر ادھر، اور جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، مخلوق خدا عبادت میں مصروف ہوتی ہے، تو اس وقت کتے سو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں کتوں کی اس عادت سے بچنے کو کہا گیا کہ خبردار یہ عادت نہ اپناؤ، رات بھر فضول جاگنا اور صبح کے پاکیزہ لمحات میں سو جانا، یہ کتوں کی عادت ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور ان پاکیزہ لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حافظ صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں جہاں پر نماز کے اوقات بیان ہوئے ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص جو وہ آفاق میں تبدیلیاں ہوتی ہیں سورج کے ابھرنے سے، طلوع آفتاب سے، اس کے ڈھلتے ہوئے، اس کے غروب ہو جانے کے بعد اور رات ہو جانے پر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ والی جو آیت ہے، اور وہ پھر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ میں چاہتا ہوں خاص طور سے آپ ان آیت کا ذکر کر کے ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ دیکھیں بنیادی بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تو بات قرآن میں یہ کہی ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں وقت مقررہ میں مومنوں پہ فرض کی گئی ہیں، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے جو سورہ بنی اسرائیل میں بات کی قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت کا جو قرآن کی تلاوت ہے اس کو باقی تمام تلاوتوں والے مقابلے میں اس لیے سے امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہ فرشتوں کی ایک حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بینیفٹ لا محالہ طور اسی آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے جو فجر کا اٹھے گا۔ جو فجر کا اٹھے گا ہی نہیں تو نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ شخص جو با جماعت نماز فجر کو ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے، یعنی چونکہ اس نے اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کیا ہوتا ہے، اس کی یاد سے کیا ہوتا ہے، اس کی تسبیح سے کیا ہوتا ہے، تو لامحالہ طور پہ اس کے ریٹرن کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی پوری کفالت، پوری نگہداشت، پوری نگہبانی فرماتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے خالق کو فراموش کر کے اپنے دن کا آغاز جو ہے اس وقت خاص ہوئے سو رہے ہوں گے جب ایک فریضے کی انجام دہی کا وقت تھا، تو آٹومیٹیکلی طور پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے اور اس کی مہربانیوں سے محروم ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کے حوالے سے بھی اس بات کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جو شخص فجر کا التزام نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی نفلی روزے